الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں آج کا میرا موضوع ہے موجودہ حالات کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ موجودہ حالات کیا ہیں اسے بتانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص موجودہ حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ پھر بھی اشارتاً دو تین باتیں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آدھا ہندوستان سیلاب کی زد میں ہے۔ ایم پی، مہاراشٹر، کیرلا، کرناٹک، گجرات کے بعض علاقے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر 10 لاکھ جاب اس وقت خطرے میں ہے۔ مجھے کوئی ایسا کاروباری شخص اس وقت نظر نہیں آتا جو یہ نہ کہتا ہو کہ حضرت کاروبار بہت مندہ ہے اور گاہک دور تک نظر نہیں آتے۔ تو معاشی بدحالی بھی اس وقت ہمارے ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، خورد و نوش کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ذہنی طور پر بھی مسلمانوں کا عالم یہ ہے
کہ آج مسلمان اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے انسیکیور اور غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موجودہ حالات اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں، معاشی بدحالی، بیماریوں کا سیلاب، ایٹمی وار کا خطرہ، اور یہ ساری چیزیں جب ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو کیا اس کا کوئی علاج بھی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ انسانوں پر اللہ سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ حلیم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور کتنی مہلت دیتا ہے؟ یہاں تک مہلت دیتا ہے کہ بندہ اکڑ میں خدائی کا دعویٰ کر لے. اتنا حلیم ہے، اب پلٹے گا، اب پلٹے گا، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب غرور کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور تکبر کے اندر ڈوب جاتا ہے، نشے میں چور ہو جاتا ہے، اور جب خود کو سب سے بڑا تصور کرنے لگتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے اب میں جو چاہوں وہ کر کے رہوں گا، پھر میرا مولا اپنی طاقت کے جلوے دکھانا شروع کرتا ہے. یہ اس کی شان. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس دعوے تک میرے کریم نے چھٹی دی، مہلت دی، یہاں تک کہ 400 سال تک سر میں درد تک نہیں ہوا. 400 سال تک مولا نے مہلت دی. لیکن جب اس نے پکڑ فرمائی تو نہ کوئی محافظ دستہ بچا سکا، نہ کوئی طاقت بچا سکی، نہ کوئی دولت بچا سکی، نہ اقتدار بچا سکا، کچھ بھی کوئی بھی نہ بچا سکا. تو اس وقت مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہر طرف سے جو ہمارا امتحان چل رہا ہے، پریشانی میں ہم زندگی کاٹ رہے ہیں، مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، تکالیف میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی راہ ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس امتحان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے اور اللہ اپنے عذاب سے بچا لے؟ تو اب سمجھیے، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے والی آیت کو آپ سماعت فرمائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ مشرکین جنہوں نے قتل و غارت گری مچا رکھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہم نے قتل و غارت گری شرک کے زمانے میں کی اس کا انتقام، اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم اگر اسلام قبول کر لیں تو زمانے جاہلیت میں زمانے شرک کے اندر جو قتل و غارت گری اور گناہ ہم نے کیے تھے کیا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے گا؟ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اسلام قبول کر کے فائدہ کیا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بے شک وہ بخشنے والا بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اب یہ بات جو سمجھانا آج چاہتا ہوں علاج کے طور پر، اسے سمجھو۔ اب اس کے بعد والی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، بہت غور سے آپ سماعت فرمائیے گا اور عمل کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد میرے کریم نے فوراً فرمایا وَأَنِيبُوا، اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ کس کی طرف پلٹ آؤ؟ میں کچھ نکات ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ کس کی طرف پلٹ آؤ؟ کس کی طرف بولیے؟ کس کے رب کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ پھر پلٹنے کی بات کب کہی جاتی ہے؟ پلٹنے کی بات کب کہی جاتی ہے؟ جب آدمی کسی جگہ سے دور ہو جائے تب اسے کہا جاتا ہے پلٹ کر آ جاؤ۔ جیسے بندہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تو کہا جاتا ہے پلٹ کر گھر پر آ جاؤ، ہے نا؟ بھئی جواب دیجئے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر کے کہیں چلے جائے، اصل جگہ چھوڑ کر اگر چلا جائے تو پھر کہا جاتا ہے پلٹ کر آ جاؤ۔ بچہ ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو اخبار میں دیا جاتا ہے بیٹے تم گھر پر آ جاؤ، تم کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آ جاؤ، پلٹ آؤ اپنے، کہتے ہیں نا۔ تو اب میرا رب فرمائے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پتہ چلا کہ بندو تم خدا کی طرف سے ہٹ گئے تھے، اب خدا تم سے کہہ رہا ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کسی اور کی طرف پلٹنے کی بات نہیں کر رہا، کہہ رہے تمہارا ہی تو رب ہے۔ کتنا پیار ہے اس کے اندر، کتنا پیار ہے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کسی اور کی طرف تم کو تھوڑی بھیجا جا رہا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تم جو اپنے رب سے دور بھاگ گئے تھے، اپنے رب سے فاصلہ بڑھا دیا تھا، اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے، رب سے دور ہوتے چلے گئے، اتنا دور ہوئے کہ رب کی یاد بھی تمہیں نہیں آئی، اپنے رب کو تم بھول چکے۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ پلٹ آؤ تم اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ، رجوع کرو۔ اور یہاں یہ بات تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ پلٹنے سے مراد یہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف پلٹ آؤ، نافرمانی کرتے ہوئے اس سے دور ہو گئے تھے، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹ آؤ۔ نافرمانی کر کے اس سے دور ہو گئے تھے، فرما بردار بن کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بے نمازی ہو کر اس سے دور ہو گئے تھے، نمازی بن کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بد اخلاق ہو کر کے تم اس سے دور ہو گئے تھے، با اخلاق بن کر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اور سن لو، اگر تم پلٹ کر کے آؤ گے تو میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آنے والے کے حوالے سے خود وہی فرماتا ہے، اے پلٹ کر میری طرف آنے والے سن، اگر تم میری طرف ایک بالش بڑھے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ تیرے آگے بڑھے گی، اگر تو چل کر کے میری طرف آئے گا تو میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔
بندہ ہر جگہ جائے گا، اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب سے بڑی بندے کی غلطی ہے. اور میرا مولا فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ، کسی اور کی طرف نہیں بلایا جا رہا. مجھے یہاں ایک بڑی پیاری بات، میں آج فجر کی نماز کے بعد ایک کتاب پڑھ رہا تھا تصوف کی، ایک بڑی پیاری بات میری نظر سے گزری. اس کی لذت مجھے اتنی دیر تک محسوس ہوئی کہ میں آگے کچھ پڑھنا ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اس کی لذتوں میں گم ہو گیا. حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، معمر تھے، عمر رسیدہ تھے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ رب کے دروازے پر تم دستک دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا. ایک بڑھیا نے سن لیا یہ بات، ایک بڑھیا نے سن لی. حالانکہ حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اچھی بات کہی تھی کہ رب کے دروازے پر دستک دیتے رہو، اس کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کبھی تو کھل جائے گا. لیکن بڑھیا کا جواب سنیے آپ. اللہ اللہ کیا پیارا جواب دیا اس نے. کہا حضرت صالح اس کا دروازہ رحمت کا بند کب ہے کہ کھولنے کی بات کر رہے ہو؟ اگر رحمت کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو ہم زمین پر جینے کے لائق نہ ہوتے. حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بوڑھے صالح تو نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، تجھ سے تو یہ بڑھیا کی عقل بہت اچھی ہے. یہ سوچ اللہ والوں کی، یہ سوچ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آج ہی، تو روح عبادت کے بارے میں نے پڑھا کہ عبادت کی روح کیا ہے. تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کے جلوے اس طریقے سے بکھیرے گئے تھے کہ پڑھنے کے بعد طبیعت خوب جھوم اٹھی کہ رب اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے. ایک محقق فرماتے ہیں اللہ نے یوں ہی انسان کو پیدا نہیں فرمایا. بیٹھنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، بندہ آتا تو بیٹھتا کہاں، تو پہلے زمین پیدا کر دی. کھاتا کیا، اناج زمین کے اندر رکھ دیا. پیتا کیا، پانی پیدا کر دیا. چھت کہاں سے لاتا، آسمان پیدا کر دیا. روشنی کہاں سے لیتا، چاند و سورج کو پیدا کر دیا. اور بندے کو بتا دیا میرے بندے تیری ضرورت کی ساری چیزیں تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے پیدا کر دی ہیں. اب بندہ سوال پوچھتا ہے مولا یہ سب کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا، لیکن مجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ تو رب فرماتا ہے تو ان چیزوں کے لیے نہیں، تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو فرماتے روح عبادت یہ ہے سب سے کٹ کر اس کے بن کر کے ہو جاؤ. اس لیے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے رب کی طرف بھاگو. بھئی اس کو آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، ساری تمثیل سے پاک ہے. کسی کی مار سے بچنا ہو تو آپ اس سے فاصلے پر رہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے. آپ ڈسٹینس پر کوئی چھڑی سے مار رہا ہے، مار لگے گی، لیکن آپ اگر اس کے ایک دم قریب آ جائیں گے اس کی مار سے بچ جائیں گے. تو اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ مولا آج تک ہم نے تیری نافرمانی کی اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہو گئے، اب اطاعت کر کے ہم تجھ سے قریب ہو رہے ہیں. مولا تو اپنے قریب ہمیں جگہ عطا فرما. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت اس طریقے سے پکار کر بھی کہے پھر بھی تیار نہ ہو تو یہ اس کے لیے شومی قسمت ہے. تو پہلا علاج موجودہ حالات کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں ان مصیبتوں کے ازالے کے لیے قدرت کی طرف پلٹ آؤ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.
हुवा मौलाना वअला अल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। मेरे महबूब फरमा दीजिए मुसीबतें नहीं पहुंचती मगर वही जो अल्लाह ने लिख दी हैं। तो मेरे मौला जब मुसीबतें तूने लिख दी है और आएंगी तो मुसीबतों में क्या करें? तो कहा हुआ मौलाना, जिसने मुसीबत दी है वही तुम्हारा पालनहार हकीकी है, मददगार है, उसकी तरफ रुजू करो। और अल्लाह पर भरोसा ईमान वाले ही किया करते हैं। तो पहला हुक्म जिस पर अमल करने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं वो ये है इनाबत, अल्लाह की तरफ रुजू, पलटाओ उसकी तरफ, पलटाओ, गुनाह छोड़ दो, नाफरमानियां छोड़ दो, नफ्स की शरारतों से बाज आ जाओ उसकी पैरवी करने से और उसकी तरफ पलटाओ। अब दूसरा हुक्म आ रहा है। पहला हुक्म तो इनाबत का आया, और इनाबत किसे कहते हैं? इनाबत कहते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की तरफ इखलास के साथ रुजू करना, यानी प्योरिटी के साथ, दिखावे के साथ नहीं। जो आज हम मस्जिद में जाते हैं ना, उसमें इखलास तलाश करो कितना है। तो इखलास के साथ दिल से अल्लाह की तरफ आ जाओ, दिल से अल्लाह की तरफ आ जाओ। मैं आपको यहां पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बताऊं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। आपने अपनी तलवार लटका दी थी, दुश्मन की नजर पड़ी, तलवार हाथ में ले लिया, ठीक है ना, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, हुजूर की आंख खुल गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहता है, वो दुश्मन, कि मेरी तलवार से अब आपको कौन बचाएगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। इतना कहना था कि तलवार उसके हाथों से गिर गई। सरकार ने उस तलवार पर कब्जा कर लिया। अब हुजूर ने जो फरमाया था वो रस्मी अल्लाह वाली बात नहीं थी, वो इखलास वाली बात थी। तो उस इखलास की ताकत ये हुई कि दुश्मन के हाथ से तलवार भी गिर गई। तो रुजू जो अल्लाह की तरफ लाना है प्योरिटी के साथ, इखलास के साथ, दिल के साथ, कि मेरे मौला अब आज के बाद मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं, अब गुनाह के दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगा, अब मेरे मौला तेरी इताअत, तेरी फरमाबरदारी की तरफ तवज्जो दूंगा। तो इनाबत कहते हैं इखलास के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ रुजू करने को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरा हुक्म आया, व अस्लिमू लहू, और उसके हुजूर गर्दन रखो। अब आप शायद ये समझते होंगे गर्दन रखने से मुराद यहां सजदा है, तो सिर्फ सजदा इससे मुराद नहीं। उसके हुजूर गर्दन रखो से मुराद ये है कि उसका जो हुक्म सुनो अपनी गर्दन झुका दो। मौला आमन्ना सद्दकना, जो कुछ तूने कहा बिल्कुल सच है, हम तेरे हुक्म के सामने सर झुका। इस्लाम का मतलब ही यही होता है, सर निहादन, सर झुका देना, सर रख देना अल्लाह के हुक्म के सामने। अब हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन ये कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर नहीं रखते, जो अच्छा लगता है उसकी बात के सामने सर झुका देते। अल्लाह की बात अगर अच्छी लगी, जैसे मिसाल के तौर पर शादी का मामला है, तो उसमें यह होता है कि इजाबो कबूल के बगैर निकाह होगा ही नहीं, तो हम उस इजाबो कबूल के आगे सर झुका देते कि मौला का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है इजाबो कबूल करना। लेकिन उसके बाद डांडिये भी चल रहे हैं, उसके बाद म्यूजिक भी चल रहा है, उसके बाद गाने भी चल रहे हैं। तो हमारा हाल ये है कि जहां मजबूर हैं वहां पर तो सर झुका देते हैं, लेकिन जहां हमें इख्तियार है वहां पर सर झुकाने के लिए तैयार है। तो ये दो इलाज बताए गए, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू। अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ रुजू लाओ और उसके हुजूर गर्दन रख दो। और अगर तुम ये समझते हो कि हम नहीं रखेंगे, जो होना होगा देखा जाएगा, अब देखिए जो बात आज मुसलमानों की है या पूरी दुनिया के इंसानों की,
سکون اگر آپ تلاش کریں تو ایسا نہیں کہ سکون صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. سکون کا حال یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی، اگر میں غلط آبزرویشن نہیں کیا ہوں تو اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا 70% انسان بے چینی کا شکار ہے. سکون ہے ہی نہیں، اطمینان نہیں ہے. تو فرمایا گیا اس کے حکم کے سامنے سر رکھ دو، اس کے حضور سر جھکا دو، ورنہ کیا ہوگا؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. اور اگر وہ عذاب دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہارے عذاب کو نہیں ٹال سکتی. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ ہو. یعنی تم اگر یہ سوچو ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت سارے غلط کام کر لیں، پھر بڑے ہو کر کے توبہ کر لیں گے، بعد میں پلٹ آئیں گے، بعد میں رجوع کر لیں گے، بعد میں اللہ کا حکم مان لیں گے، تو فرمایا گیا بعد کی بات نہ کرو. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جلدی سے پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تم عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدد کی گہار لگانے کے باوجود بھی انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ کوئی اسے بظاہر نجات دہندہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر بندہ رب کی طرف رجوع کر لے تو میرے رب کی ذات اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ رزق میں تنگی ہے، اس کے پاس روزی کا خزانہ موجود ہے. اگر باڑھ آ رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، اس کے قبضے کے اندر دریا ہے، وہ حکم دے دے گا، دریا رک جائے گا. اگر تم سمجھتے ہو کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے جس کی وجہ سے سیلاب آ رہا ہے، آسمان اس کے دست قدرت میں اس کے حکم کا تابع ہے، وہ آسمان کو برسنے سے روک دے گا، آسمان برسنا بند ہو جائے گا. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ زلزلہ تمہیں پریشان کر دے گا تو زمین کا مالک بھی وہی ہے، وہ زمین کو حکم دے دے گا، زمین رک جائے گی. سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. تو جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے، اس رب کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو، اس کے سامنے سر جھکا دو، وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرما دے. لیکن پھر ایک اور بات اس نے فرما دی. یہاں تک تو ایک جنرل بات تھی، اب آگے جو فرمایا اسے سمجھیں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. یعنی اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر تمہیں وضاحت کی جا رہی ہے کہ پیروی کس کی کرو؟ تو اچھی سے اچھی چیز جو اللہ کی طرف سے اتری ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن شریف. تو اب کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. اب اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، مطلق بات تھی کہ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، تمہاری کوئی مدد. لیکن یہاں انداز بدل گیا. طلبہ خاص طور پر توجہ فرمائیں، یہاں انداز بدل گیا. جب کتاب پر عمل اور اتباع کی بات آئی تو انداز بدل گیا. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف عذاب آئے گا اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں. اب عذاب کا انداز بھی بدل دیا گیا اور اس کا ذکر آ رہا ہے اس کی پیروی کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے. یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ پہلے تو عذاب مطلق بات کی گئی، لیکن اب یہاں اچانک کی بات کی گئی. یعنی تم منصوبے اپنے بناتے رہو، میں کل وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تم تو اپنی زندگی میں مست ہو، تم اپنی زندگی کے اندر مست ہو، بے خبر ہو.
تمہیں کسی چیز کا خیال نہیں ہے لیکن اس کا عذاب اچانک آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے زلزلہ اچانک آ جاتا ہے, بادل آسمان سے اچانک پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں اچانک ہوتی ہیں, آدمی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا اور اچانک ہوتا ہے. چلتے چلتے ٹھوکر لگی, آدمی گرا, مر گیا. کئی ایسی اموات ہوتی ہیں تو پھر وہ تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی اور تم تو اپنے منصوبے بناتے رہے, پلاننگ بناتے رہے, یہ کروں گا, ایسا کروں گا, وہ کروں گا, فلاں کروں گا, یہ کروں گا, ویسا کروں گا. لیکن رب فرماتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور اچانک میرا عذاب آ کر کے تم کو پکڑ لے گا. اچانک آ کر. تو اس سے پہلے کیا کرو؟ اب دوسرا حکم اس میں آیا کہ اس کتاب کی پیروی کرو, اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے سب سے بہترین چیز نازل کی گئی, یعنی اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. اب جب تم اللہ کی کتاب کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے عذاب سے تمہیں بچا لے گا. پروردگار تمہیں تکالیف اور مصیبت سے بچا لے گا. اور ہوگا کیا؟ اللہ عز و جل تم پر اپنی نعمتوں کے, رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. نعمتیں, رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا. تو آج کی گفتگو میں جو چیز آپ کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاس سب سے بڑا علاج اگر دیکھا جائے کہ موجودہ حالات میں کیا کرنا ہے تو 3 چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں. پہلی چیز, آج تک گناہوں میں گرفتار تھے, توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ. غور سے سنیے گا. پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے. پلٹ آنا ہے. اللہ سے دور ہو گئے تھے, پلٹ کر اللہ کی طرف آ جانا ہے. اب پلٹ کر اللہ کی طرف آ جانا ہے. توبہ کر کے, رجوع کر کے کہ آئندہ اب گناہ نہیں کریں گے, اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور پھر تم نفس کے آگے جو سر جھکا دیا کرتے تھے تو اب نفس اور شیطان کی باتوں پر تمہیں سر نہیں جھکانا, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. یہ دوسرا کام. اور اچانک والے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو. اللہ کی کتاب کی پیروی کرو, اس کا اتباع کرو. اگر تم اتباع کرو گے تو اچانک والے عذاب سے میرا مولا بچا لے گا. اب اس کا طریقہ, اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارے اسلاف کی زندگی اس کی گواہی دیتی نظر آتی ہے. ہمارے بزرگوں کی زندگی اس پر گواہی دیتی نظر آتی ہے. اولیاء کرام کی زندگی اس پر گواہی دیتی نظر آتی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے نفع کے سامنے سر نہیں جھکایا, حکم خدا کے سامنے سر جھکایا, چاہے ان کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے. آج حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں. ہم نہیں جانتے آنے والے دنوں میں کیا ہو. ہر جگہ ایٹمک توانائیاں موجود ہیں. کب کوئی ایٹمی بٹن دبا دے اور دنیا تہس نہس ہو جائے, کس وادی سے آدمی گزرے, کہاں تباہ ہو جائے, کیا ہو, برباد ہو جائے. اور ایک بات تو طے شدہ ہے, پلٹ کر تو جانا اسی کی طرف ہے نا. اور یہاں ایک بات میں عرض کروں, بہت اچھا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. جب مر کر اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو جیتے جی پلٹ آؤ نا اس کی طرف. بھئی مر کر تو اسی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. تو مر کر جب اس کی طرف جانا ہے تو جیتے جی پلٹ آؤ اس کی طرف, پلٹ آؤ اس کی طرف. اور اگر یہ تصور کرتے ہو کہ نہیں ہم اس سے دور رہ کر اس کی نافرمانی کر کے, موج مستی کر کے, اکڑ کے, تکبر کر کے, غرور میں زندگی گزار کر کے ہم بڑے آرام سے زندگی گزار لیں گے تو آپ یاد رکھیں اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی.
اور وہ اگر عذاب میں گرفتار کر لے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں آ سکتا۔ اس جملے میں نے جو پیار کی چاشنی دیکھی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ آپ سوچیں کہ کتنا فرق ہے عام انسانوں کے اندر، عام مالکوں کے اندر اور میرے مولا میں۔ تو یوں تو فرق ہی فرق ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی گھر چھوڑ کر کے بچی چلی جائے، کوئی گھر چھوڑ کر کے نوکر چلا جائے تو آدمی کہتا ہے پلٹ کر اب میری طرف مت آنا۔ لیکن اے میرے پروردگار تیری عظمتوں پر قربان کہ تیرا بندہ نافرمانی کر کے تجھ سے دور ہو گیا تو تو خود پکارتا ہے پلٹ کر تو آ جا، میں تیرا ہی تو رب ہوں، کوئی اور تو نہیں۔ کتنا پیار ہے اس کے اندر، کتنا پیار ہے۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اور پلٹ آنے میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اسی کے نام میں سکون موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ایک گنہگار آدمی شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، ساری برائیاں کرتا ہو، لیکن اگر بیمار ہوا تو سچ بتانا رو کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جواب دیجئے، کرتا ہے نا؟ ہاتھ اٹھتے ہیں، رونے لگتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ارے تو اتنا نافرمان ہے، پھر تو اللہ سے مانگ رہا ہے، تو جواب دے گا اس سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ گنہگار کو انسان تو ٹھکرا دیتا ہے، مولا مایوس نہیں فرماتا، جب اس کی طرف پلٹ کر کوئی آتا ہے تو اس کی رحمت جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ اور اس پر میری ایک مستقل تقریر ہے کہ کیسوں کو اللہ عز و جل نے معاف فرما کر صرف معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ ولایت عطا فرما دی۔ یعنی سود کا کاروبار کرنے والے، لیکن جب اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، حضرت حبیب اعجمی کو دیکھ لیجئے، حضرت فضیل بن عیاض کو پڑھ لیجئے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اللہ عز و جل نے ولایت عطا فرما دی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم سے آج تک جتنے بھی گناہ ہو چکے ہو ان گناہوں کے اوپر تم شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ اور رب کی طرف پلٹ آؤ۔ رب ایسا ہے جو تمہیں دھتکارے گا نہیں، اپنے دامن رحمت کے اندر تمہیں پناہ عطا فرما کر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو دور حاضر میں مصیبت کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اچانک والے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی کتاب کی پیروی کریں۔ رب قدیر جل جلالہ ہمیں عذاب سے بھی بچا لے گا، اور پروردگار جل جلالہ ان حالات سے ہمیں نکال کر ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل راحت و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ بھی کریں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جائیں، اور میرا رب اپنے بندوں کے آنے پر راضی ہوتا ہے، اور کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری لے کر کے، سواری پر سامان سفر لے کر کے روانہ ہو جائے، جنگل میں چلا جائے، اور جنگل میں جانے کے بعد وہ جب تھک جائے تو اپنی سواری کو کسی درخت سے سواری کو جو ہے باندھ دے، اور اس کے بعد وہ آرام سے سو جائے، لیکن جب آنکھ کھلے تو اس کی سواری غائب۔ اب اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ ایک تو جنگل، سواری کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اب سواری چلی گئی، کہیں غائب ہو گئی،
تو جنگل میں بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو بندہ اپنی سواری کے غائب ہونے سے پریشان ہوگا، جنگل میں چلتا رہے گا، سواری کی تلاش کے اندر بچاؤ کی صورت ڈھونڈتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلتے بندہ تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد بندہ سوچے گا چلو اب میں کہیں سو جاؤں، چاہے جیوں یا مر جاؤں، تھوڑا آرام کر لوں، زندگی رہی تو ٹھیک ہے ورنہ چلا جاؤں گا، سو جاتا ہے۔ لیکن جب سو کر کے اٹھتا ہے تو نظر کے سامنے اس کی سواری موجود ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ اس انسان کو، اس مسافر کو جب اس کی کوئی بھی سواری نظر آ جائے اور مل جائے تو اس سوار کو کتنی خوشی ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں جتنی خوشی اس سوار کو سواری کے ملنے پر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ اللہ کا نافرمان بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو مولا کو خوشی ہو جایا کرتی ہے، اس کو راضی ہو جاتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ گیا، چلا گیا تھا مجھ سے دور چلا گیا تھا، تو بندہ جب پلٹ کر اس کی طرف آتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے استغفار کریں۔ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک چیز اور بتاؤں کہ تھوڑا سا آج بے چینی، اختلاج قلب، گھبراہٹ، خوف، وحشت یہ آج کچھ انسانوں میں زیادہ ہی پائی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان بجھا سا، خوف کی وجہ سے ڈوبا سا انسان نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس کا ایک علاج بتایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، دیکھیں یہ روزی کی تنگی کا بھی علاج ہے جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ وافر مقدار میں روزی عطا فرمائے گا، قبر کی گھبراہٹ اور محشر کی گھبراہٹ سے اللہ اسے بچا لے گا۔ یہ دنیا کی گھبراہٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو روشنی نظر آ جائے گی، قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جو یہ پڑھے گا اسے نہ قبر میں گھبراہٹ ہوگی نہ محشر میں گھبراہٹ ہوگی۔ تو فجر کی نماز کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، آپ آیا بھی کریں لایا بھی کریں، وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔